صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیمہ شعبان، 15ویں شعبان کی رات، جسے ہم عرف عام میں شب برات بھی کہتے ہیں، انتہائی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی شب رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سوال کرنے والے کو خالی نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے جو نافرمانی کرتا ہو، جو گناہ کا سوال کرے، جو نافرمانی کے متعلق سوال کرے، ایسے شخص کا سوال قبول نہیں کیا جائے گا۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے بہت خاص بنائی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، مناجات کی جائیں، دعائیں کی جائیں، اور دعائیں فقط پڑھنی نہیں ہیں، دعائیں فقط مانگنی نہیں ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ پروردگار تو ہمیں اس عبادت کی معرفت بھی عطا فرمائے، اور یہ معرفت جسے مل جائے وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس رات کی ایک عظیم بشارت ہے، وہ یہ کہ امام مہدی آخر الزماں کی ولادت باسعادت کی رات ہے، جو 255 ہجری میں صبح صادق سامرہ میں تشریف لائے، اس دنیا میں وارد ہوئے، ان کی ولادت ہوئی۔ شب رات یعنی شب براءت یعنی ماہ شعبان یا 15ویں شعبان، اس رات کے چند اعمال ہیں جو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، غسل کرنا کہ جس سے گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ نماز، دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو بیدار رہے گا تو اس کے دل کو اللہ زندگی دے گا اس دن جب باقی سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن، روز محشر۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبران اس سے ہاتھ ملائیں، اس سے مصافحہ کریں، تو وہ کبھی اس رات کو یہ زیارت پڑھنا نہ چھوڑے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ روایت ہے کہ اس رات میں دعائے کمیل ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک اور عمل کہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ مصباح میں درج ہے کہ ابو یحییٰ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ توحید پڑھے۔ نماز کا سلام لینے کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد یہ دعا مانگے۔ اس دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اے وہ جو مشکل کاموں میں بندوں کی پناہ گاہ ہے اور جس کی طرف لوگ ہر مصیبت کے وقت فریادی ہوتے ہیں، اے سب کی چھپی کھلی چیزوں کے جاننے والے، اے وہ جس پر لوگوں کے وہم و خیال اور دلوں میں گردش کرنے والے اندیشے بھی پوشیدہ نہیں، اے مخلوقات و موجودات کے پروردگار، اے وہ ذات کے زمین و آسمانوں کی حکمرانی جس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، میں تیری طرف متوجہ ہوں اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس اے کہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ اس رات میں مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن پر تو نے نظر فرمائی، تو نے ان پر مہربانی کی، ان کی دعا سنی، تو نے اسے شرف قبولیت بخشا، تو ان کی پشیمانی سے آگاہ ہوا، تو نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے سب پچھلے گناہوں اور بڑے بڑے جرائم پر عفو درگزر سے کام لیا۔ بس میں اپنے گناہوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں اور اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ اے معبود، مجھ پر اپنے فضل و کرم سے عطا و بخشش فرما اور اپنی نرم خوئی اور درگزر کے ذریعے میری خطائیں بخش دے۔ اس رات میں مجھ کو اپنے انتہائی کرم کے سائے تلے لے لے اور اس شب میں مجھے اپنے ان پیاروں میں قرار دے جن کو تو نے اپنی فرمان برداری کے لیے پسند کیا، اپنی عبادت کے لیے انتخاب کیا اور ان کو اپنے خاص الخاص اور برگزیدہ بنایا ہے۔ اے معبود، مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کا نصیبہ اچھا اور نیک کاموں میں جن کا حصہ زیادہ ہے، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تندرست، نعمت یاب، کامران، فائدہ پانے والے ہیں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے بچا۔ مجھے اپنی نافرمانی میں بڑھ جانے سے محفوظ و مامون رکھ، مجھے اپنی فرمان برداری کا شوق دے اور اس کا جو مجھے تیرے قریب کرے اور مجھے تیرا پسندیدہ بنائے۔ میرے سردار، بھاگنے والا تیرے ہاں پناہ لیتا ہے، طلبگار تیرے حضور عرض کرتا ہے، اور پشیمان ہونے والا، توبہ کرنے والا تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اپنی کریمی اور مہربانی سے بندوں کی پرورش کرتا ہے اور تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ تو نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا حکم دیا اور تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، پس میں نے تیرے کرم کی جو امید لگا رکھی ہے اس سے محروم نہ کر، مجھے اپنی کثیر نعمتوں سے نا امید نہ ہونے دے، اور آج کی رات میں اس بیشتر عطا سے محروم نہ کر جو تو نے اپنے فرمان برداروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور مجھے اپنی مخلوق کی اذیتوں سے امان میں قرار دے۔ میرے پروردگار، اگر میں اس سلوک کے لائق نہیں پس تو مہربانی کر دے، معافی دے اور بخش دے، اور مجھ پر ایسی بخشش فرما جو تیرے لائق ہے، نہ وہ کہ جس کا میں حقدار ہوں۔ بس میں تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہوں، میری امید تجھی سے لگی ہوئی ہے، اور میرا نفس تیرے کرم سے تعلق جوڑے ہوئے ہے، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے معبود، مجھے اپنی مہربانی و بخشش سے زیادہ حصہ دینے میں خصوصیت عطا فرما، اور میں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی پناہ لیتا ہوں۔ میرا وہ گناہ بخش دے کہ جس نے مجھ کو بدخلقی میں پھنسا دیا اور میری روزی میں تنگی کا باعث ہوا، تاکہ میں تیری بہترین رضا حاصل کر سکوں۔ تو اپنی مہربانی سے مجھے نعمتیں عنایت فرما اور اپنی کثیر نعمتوں سے مجھے بہرہ مند کر دے، کیونکہ میں نے تیرے آستانے پر پناہ لی اور تیری بخشش کی امید لگائی ہوں، اور میں تیرے عذاب سے، تیرے
عفو کی پناہ لیتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری نرم خوئی کی پناہ لیتا ہوں۔ بس مجھے وہ دے جس کا تجھ سے سوال کیا، اس میں کامیاب کر جس کو تجھ سے خواہش کی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہی ذریعے سوال کرتا ہوں کہ تجھ سے بزرگ تر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس دعا کے مانگنے کے بعد سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہے یا ربی یا ربی، اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور بعد میں اپنی حاجات کو طلب کیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے کہ اگر کسی کی حاجتیں بارش کے قطروں جتنی ہوں گی تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجتیں بر لائے گا۔ اس کے علاوہ چند اعمال اور ہیں کہ اس رات نماز تہجد ضرور پڑھیں، کوشش کریں، اور نماز تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد اور نماز شفع اور وتر کے بعد پھر دعا مانگیں، سجدے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے اصل میں اس کے اعمال ہیں 15 شعبان کے، جس میں یہ بھی ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن یہ اعمال، یہ 100 رکعت وہ لوگ بجا لائیں جنہوں نے اپنی قضا نمازیں پوری کر لی ہیں، جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ اس رات نماز جعفر طیار بھی بجا لانے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ روایت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے۔ اور اس رات کی اور بھی بہت سی مخصوص نمازیں ہیں، اور 15 شعبان کی ایک نماز میں 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ جو مخصوص نمازیں ہیں اس شب کی وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کریں، دعائیں مانگیں، سجدے کریں، لیکن جو باقی اعمال ہیں نمازیں ادا کرنے کو کہی گئی ہیں، کہیں 4 رکعت ہے، کہیں 12 رکعت ہے، کہیں 100 رکعت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنی کم از کم 6 دن کی نمازیں، قضا نمازیں ادا کر لی جائیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اور عام دنوں میں بھی ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کا حساب رکھیں اور ان کو ادا کریں۔ اگر ہم انہیں ادا کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں گے۔ پروردگار ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی معرفت اور محبت عطا کرے، رسول اور آل رسول کی مودت اور معرفت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔